نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، ہر آدمی، ہر جماعت، ہر گروہ، ہر بستی والا، ہر ملک والا اس بات کی محنت اور کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، ہم کامیاب ہو جائیں۔ کوئی آدمی ناکامی نہیں چاہتا، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک اس کی محنت کا تو میدان ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ یہ کامیابی سمجھتا کس کو ہے کہ یہ ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور یہ نہ ہو تو پھر میں ناکام ہو جاؤں گا۔ اس کے نزدیک کامیابی اس بات کی ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے کھانے کو اچھا کیسے مل جائے۔ ایک ہے وقت ضرورت کا ملنا، ایک ہے اچھے سے اچھی دوڑ لگانا۔ رہنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ مکان کیسے مل جائے۔ ایک ہے وقت ضرورت رہائش کا بندوبست کرنا، ایک ہے اعلیٰ سے اعلیٰ کی دوڑ میں دوڑنا۔ اچھی سواری کیسے مل جائے، اچھا رشتہ کہاں ہو جائے، معاشرے میں اس کا مقام بھی ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو۔ ان چند چیزوں کے حصول کو یہ کامیابی سمجھتا ہے۔ جس کے پاس یہ زیادہ چیزیں ہیں اس عنوان کی، ان کا تو بڑا کامیاب ہے، اور جس کے پاس یہ چیزیں تھوڑی ہیں اسے کہتا ہے چھوٹا کامیاب۔ ہم لوگوں کی پیمائش فٹوں کے اعتبار سے نہیں کرتے، ہم لوگوں کی پیمائش وزن کے اعتبار سے نہیں کرتے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں جو میں نے چند گنوائیں کس کے پاس زیادہ ہے۔ جس کے پاس زیادہ ہم سے کہتے ہیں یہ کامیابی کی طرف۔ یہ سوچ کوئی نئی نہیں ہے، جب سے انسانیت دنیا میں آئی ہے یہ سوچ اس وقت سے چلی ہوئی ہے، اب بھی چل رہی ہے اور آگے تک چلے گی۔ اللہ رب العزت جس انسان کے خالق اور مالک ہیں، وہ اس سے کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ جو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو کامیابی کی طرف تو دونوں ایک ہی بات ہے۔ اللہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے، اختلاف کس بات کا ہے، راہیں جدا کس بات کی ہیں۔ اختلاف، راہ جدا اس بات پر ہے کہ اس نے جو کامیابی کی تعریف کی ہے وہ نامکمل ہے، منزل پہ نہیں لے کے جاتی، ادھوری ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کامیابی کی تعریف کی ہے وہ پھر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو اپنے کلام پاک میں کامیابی کی تعریف کی ہے وہ یہ ہے کہ کامیاب شخص وہ ہے
تو دوزخ کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں جانے والا بن گیا۔ راستے کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہوتی، منزل کی کامیابی اصل کامیابی ہوتی ہے۔ ایک آدمی ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، بڑے روز کھا رہا ہے، بڑے جوس پی رہا ہے، بڑے فون کے گدوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور جہاں اسے جانا ہے راستے میں اس اسٹیشن کو اتار کے اس کو گرفتار کر لیا۔ تو یہ سفر کامیاب ہے کہ ناکام ہے؟ راستے کی کامیابی کو کامیابی نہیں کہتے، منزل کی کامیابی حاصل کرنے کو کامیابی کہتے ہیں۔ ایک آدمی پڑھ رہا ہے، 5ویں میں فیل ہو گیا، 6ٹھی میں فیل ہو گیا، آگے جا کے 10ویں میں پاس ہو گیا، تو راستے کی جو چھوٹی ناکامی اسے ناکامی نہیں کہتے۔ لوگ کھیل کھیلتے ہیں نا، فٹ بال کھیلتے ہیں، وہ فٹ بال ادھر پھینکتا ہے، وہ ادھر پھینکتا ہے، تو جب فٹ بال گول میں پہنچ جائے کہتے ہیں ہاں اب گول ہو گیا۔ اس سے پہلے ادھر ادھر گھنٹوں لگا دیے، گول ہوا ہی نہیں، منزل ملی ہی نہیں، ادھر ادھر دھکے کھانے۔ تو انسان نے جو کامیابی کا راستہ مقرر کیا یہ ادھورا ہے۔ اس ادھورے پن میں بات کیا، خامی کیا ہے؟ خامی یہ ہے کہ آدمیوں نے جو اپنے اچھے کھانے کا فکر کی، اچھی رہائش کی فکر کی، اچھی سواریوں کی فکر کی، اچھی شادی کی فکر کی، معاشرے میں اچھے مقام کی فکر کی، یہ مرنے سے پہلے مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک ہم جو اپنی مصروفیات کی فہرست بناتے ہیں اس میں کوئی مرنے کا پروگرام شامل ہے کہ نہیں؟ تو منزل تو سامنے ہے ہی نہیں۔ اس لیے جو کامیابی کی تعریف کی ادھوری ہے۔ اللہ رب العزت جو کامیابی کی تعریف کی ہے وہ منزل کی ہے، دوزخ کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں جانے والا بن گیا، یہ ہے کامیاب۔ اب یہ کامیابی کی طرف چلے کیسے اور اس ناکامی سے بچے کیسے؟ دنیا میں یہ بات ایک ضابطے کی ہے کہ دنیا میں جو کوئی چیزیں لوگ بناتے ہیں ان سے دو بات پوچھتے ہیں۔ ایک یہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے جو بنائی ہے چیز یہ کس لیے بنائی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اور دوسری اس سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے۔ بنانے والے سے پوچھتے ہیں۔ مختلف مشینیں ہم دیکھتے ہیں بنی ہوئی ہیں، تو ان مشینوں سے کیا فائدہ لینا ہے؟ یہ سڑک کو ہموار کرنے کی مشین ہے، یہ سڑک کو کھودنے کی مشین ہے، یہ بجری سیمنٹ کو ملانے کی مشین ہے تو ساری لوہے کی۔ اب یہ بنانے والے سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ جو آپ نے بجری کی مشین بنائی ہے اس سے زمین ہموار ہو سکتی ہے، اور جو آپ نے زمین ہموار کرنے کی جو بنائی ہے مشین، اس سے گڑھا کھودے جا سکتے ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں، یہ تو کسی اور کام بھی نہیں بنائی ہے۔
پھر دوسرے یہ سوال کرتے ہیں آپ نے اس کے لیے بنائی ہے تو یہ بتاؤ پھر اس سے ہم نے کام کیسے لینا ہے، اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ اس مشین بنانے والے کے استعمال کے بارے میں کسی ہم ہسپتال میں ڈاکٹر سے نہیں پوچھتے جا کے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو مشین کھڑی ہے یہ کس لیے بنی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے اور اس سے فائدہ کیسے حاصل کرنا ہے۔ وہ کہتا بھائی میرا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ اگر ان مشینوں کے استعمال کے بارے میں کوئی ہسپتال میں جا کر ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو یہ آدمی خود بیوقوف ہے، اور ڈاکٹر صاحب اس کو مشورے دینے لگ جائیں تو ڈاکٹر صاحب بھی بیوقوف ہیں۔ لائن نہیں ہے اس کی۔ ایک آدمی بیمار ہو جائے وہ کسی ورک شاپ میں چلا جائے ٹریکٹر ٹھیک کرانے کے لیے کہ جی آپ مشینیں ٹھیک کرتے، میری بھی تو ایک مشین ہے نہیں 6 فٹ کی، اسے ٹھیک کر دو۔ وہ کہتے ہاں بیٹھ کر ٹھیک کرتا ہوں، وہ ہتھوڑا لے کے ٹھیک کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ جو اپنا جسمانی علاج کرانے کے لیے کسی ورک شاپ میں جائے یہ خود بیوقوف ہے، اور وہ انجینئر صاحب اس کا علاج شروع کر دیں وہ بھی بیوقوف ہے۔ جس لائن کی کوئی چیز ہوتی ہے اس کے بنانے والے سے، اس کے ماہر سے ہی پوچھا جاتا ہے۔ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے، اور کائنات میں انسان کو کس نے بنایا ہے۔ اب ان دونوں کے بارے میں اگر ہم کسی اور سے جا کے سوالات کریں، معلومات کریں تو پاگلوں کا راستہ ہے کہ نہیں۔ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، اس کائنات کا دولہا انسان کو اللہ نے بنایا ہے۔ اب اللہ ہی سے پوچھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، اور آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اس کائنات کو آپ نے کس لیے بنایا ہے۔ اللہ پاک مختلف انداز میں مختلف جگہ ان دونوں باتوں کو ہمیں سمجھاتے ہیں۔ ایک جگہ خلاصتاً یہ فرماتے ہیں کہ اے بندے میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے اور کائنات کو میں نے تیرے لیے بنایا ہے۔ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے اور کائنات کو تیرے لیے بنایا ہے۔ جب ان دو چیزوں کو توازن ٹھیک رکھے گا تو سارا نظام ٹھیک چلے گا۔ اللہ نے کائنات کو حکم دیا ہے اے دنیا جب تک انسان اس توازن کو باقی رکھے، میرا غلام بن کے چلے، میرا بن کے چلے، تو تو اس کی غلام بن کے چل، اس کی ماتحت بن کے چل، اور اگر یہ میرا غلام نہ بنے تو پھر اس کو تو اپنا غلام بنا لے۔ یہ دکان کا مالک نہیں ہوگا، یہ دکان کا غلام ہوگا۔ یہ زمین کا مالک نہیں ہوگا، یہ زمین کا غلام ہوگا۔ کبھی آپ نے دیکھا اس دکاندار سے پوچھیں یہ دکان کس کی ہے تو سینے پہ یوں ہاتھ مارتا ہے دکان میری ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ اب اس کی زندگی کا تجزیہ کرو، یہ مالک ہے کہ غلام؟ دوپہر کا وقت ہوا، نوکر کا گھر سے جو کھانا آیا ذرا گرم کر، بھوک لگی ہوئی ہے، اس نے کھانا گرم کر کے کس سامنے رکھ دیا۔ اس نے 1-2 لقمے کھائے اور چھوڑ دیا۔ نوکر نے یاد کرایا صاحب جی آپ نے کھانا گرم کرایا تھا تو ٹھنڈا ہو رہا ہے، آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ تو بدھو تجھے سمجھ نہیں، دکان کھانا کھانے کی اجازت نہیں دے رہی، گاہک آ گئے۔ پھر کہنے لگا اچھا میں ذرا ابھی استنجا کر کے آیا، پیشاب کا بڑا زور ہے، تو ذرا دیکھ میں ابھی آیا۔ دکان کی 4 سیڑھیاں ہیں، ابھی 2 اترا ہے،
تو واپس پلٹ کے پھر آ کے بیٹھ گیا۔ نوکر نے کہا صاحب جی آپ تو سنجا کرنے جا رہے تھے، آپ تو واپس آ گئے، کہ بدھو تجھے سمجھ نہیں کہ دکان اسنجا پیشاب کرنے کے لیے جانے کی اجازت نہیں دے رہی، گاہک آ گئے۔ گرمیوں میں دن ذرا لمبے ہوتے ہیں، اس نے کہا تھک گیا میں، ذرا تھوڑا پیچھے جگہ آرام کرنے کے لیے بنائی ہوتی ہے، میں ذرا آرام کر لوں، تو ذرا دیکھ۔ وہ پیچھے جا کے ابھی لیٹا ہی ہے، سر اور سرانے کا بھی رشتہ جڑا ہی ہے کہ خیال آیا کہ بڑا گاہک آ گیا، اٹھ کے واپس آ گیا۔ اس نے پھر یاد کرا صاحب جی آپ تو بہت تھکے ہوئے تھے، آپ تو پھر آرام ہی نہیں کیا، مجھے یار تجھے بالکل ہمت نہیں، تجھے سمجھ ہی کچھ نہیں، کیا ہو گیا کہ تجھے پتہ نہیں کہ دکان سونے کی اجازت نہیں دے رہی۔ اب آپ خود سوچو، اس نے زندگی کا جو تجزیہ، یہ آدمی دکان کا مالک ہے کہ غلام ہے؟ نماز پڑھنے کی اجازت دکان دے گی تو جائے گا، یہ مالک ہے کہ غلام ہے؟ ایک جگہ ہم گئے، سردیوں میں تو 11 بہت دیر سے بجتے ہیں نا، 7 بجے تک تو عشاء ہو جاتی ہیں۔ ایک رات 11 بجے مسجد میں آدمی آیا، ہم نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے آج میری پانی کی واری ہے، 3 بجے رات کو، نیند نہیں آ رہی کہ پانی کی واری کھسک نہ جائے۔ ہم نے کہا تو مسجد آ گیا، وضو کر اور نماز پڑھ، اللہ سے مانگ اور جا کے آرام کر، بھی تو 3 بجنے میں بہت وقت باقی ہے، اللہ تجھے جگا دے گا۔ نہیں 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 نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، 3 بجے تک جاگنا آسان، پھر سردی میں جا کے پانی لگانا آسان، لیکن 2 رکعت پڑھنا مشکل۔ تو جس کا غلام ہے نا، اس کی بات ماننی آسان ہے۔ تو اللہ رب العزت جب آدمی اپنی زندگی کو یوں غیر متوازن کرتا ہے، اللہ نے اسے اپنے لیے بنایا ہے اور کائنات کو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے، لیکن جب یہ اللہ سے رشتہ توڑتا ہے اور کائنات پر براہ راست یہ محنت کر کے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ دوسرا حکم جاری کرتے ہیں کہ اے کائنات اس کو تو اپنا غلام بنا دے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندے میں تیری خواہش کو پورا نہیں ہونے دوں گا، تجھے تھکا دوں گا، وہ نہیں ہونے دوں گا جو تو چاہتا ہے، اس لیے کہ تو نے بنیادی فارمولہ توڑ دیا، تو نے اس توازن کو خراب کر دیا، تو نے اس ترازو کے پلڑوں کو اونچ نیچا کر دیا۔ تو بھائی دوستو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ ہی سے پوچھنا ہوگا کہ اللہ تو نے جو ہمیں بنایا ہے تو ہمارا استعمال اب ہے کیا؟ ہمارا استعمال کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے سے دوستی لگانا، دین پہ چلنا آسان ہے، دنیا کی محنت مشکل ہے، دین آسان ہے۔ اس لیے ساری کائنات کا مالک ساتھ ہو گیا تو کائنات تو ویسے پیروں میں پڑ جائے گی، تم ایک ایک چیز کے پیچھے کہاں پڑ گئے؟ ایک سجدہ جسے تم گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات۔ کہاں کہاں پھرے گا تو؟ اور میں تجھے تھکا دوں گا، تیرا کام نہیں بننے دوں گا، تو نے توازن توڑا ہے۔ اب اس اللہ سے یہ پوچھنا ہوگا کہ اللہ اب ہمارا استعمال کیا ہے؟ ایک جگہ اللہ پاک اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں اے بندے میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جن اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ دیکھیں احسن عمل کر کے کون آتا ہے۔ اور اس سے پہلے جب ایک بات اور سمجھاتے ہیں اے بندے ہم نے تجھے بے مقصد نہیں پیدا کیا، بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بے مقصد بنا دیا ہے اور تم لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ کیا مطلب؟ ہم نے کسی کام کے لیے بھیجا ہے، واپس آ کے جواب دینا ہے،
کسی کام کے لیے بھیجا تمہیں. اب اللہ بتا رہے ہیں کام کیا ہے. ایک یہ بتا رہے کہ جن اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور دوسرے یہ فرما رہے کہ ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا یہ دیکھ سکے کہ آسان عمل کر کے کون آتا ہے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں ہم نے بندے کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کا خلیفہ. جیسے اللہ ساری کائنات کا مالک ہے, جب اللہ سے خلیفہ بنا دے گا ساری کائنات اس کے ماتحت ہو جائے گی. میں نے بندے کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. اور پھر یہ تو انسانوں کے اعتبار سے, پھر انسانوں میں اس امت, جیسے ڈاکٹر تو سارے ہوتے ہیں نا, لیکن یہ خاص ڈاکٹر ہے جو آنکھوں کا علاج کرتا ہے. یہ خاص ڈاکٹر ہے. یہ خاص ڈاکٹر ہے جو دل کا علاج کرتا ہے. یہ خاص ڈاکٹر جو معدے کا علاج کرتا ہے. تو انسانیت کے اعتبار سے تو ایک طرف کام بتائے, پھر اس امت کو سارے انسانوں میں ایک علیحدہ کام دے کے بتایا کہ تم سارے انسانوں سے افضل ہو. کیوں افضل ہو؟ عبادت کرتے ہو؟ نہیں, تم ان ساری صفات کے ساتھ تمہیں افضل اس لیے بنایا ہے کہ سارے نبیوں والا کام نہیں, سردار انبیاء والا کام کرنے کے لیے میں نے تمہیں چنا ہے. تم عام انسان نہیں ہو, تو اللہ نے ہمارے استعمال بتائے کہ ان صفات کے اعتبار سے. دوسرا آسان دین اس لیے ہے کہ جو ہم نے استعمال کرنی ہے, جس سے ہم نے سارا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے, وہ اللہ نے سرمایہ سب کو دیا ہے. اور وہ سرمایہ کیا ہے؟ وہ آدمی کا جسم ہے. جسم ہر ایک کے پاس ہے. دکان, تجارت, مال, دولت, کسی کے پاس تھوڑی, کسی کے پاس نہیں, کسی کے پاس زیادہ. جسم ہر ایک کو دیا. جسم کا جو حصہ اللہ رب العزت نے انسان کو نہیں دیا, مثلا ایک آدمی اندھا ہے تو اس سے آنکھوں کے استعمال کے بارے میں کوئی حساب نہیں ہوگا, دیا ہی نہیں. ایک آدمی گونگا ہے, اس نے کیا غیبت کرنی, اسے کیا غلط زبان استعمال کرنی, اس سے زبان کے صحیح غلط استعمال کا حساب نہیں ہوگا. ایک آدمی بہرا ہے, سنتا ہی نہیں, اس سے کانوں کے صحیح غلط استعمال کا حساب نہیں ہوگا. لیکن اکثر و بیشتر اللہ رب العزت نے ہر آدمی کو پورا جسم اور جسم کے سارے سے عطا فرمائے. یہ تو رعایت کی نا اللہ نے کہ نہیں ہے تو پھر ہم حساب کا لینا تمہارے سے. اور انسان کا جسم اپنے میں اس کے قابو میں ہے. آدمی کا دوسرے کے جسم پر قابو کرنا مشکل ہے, اور اپنے جسم پر قابو کرنا, جو آدمی کی اپنی جیب میں پیسے ان کا نکالنا آسان ہے یا دوسرے کی جیب سے ہاتھ مار کے پیسے نکالنا آسان ہے؟ کون سا آسان ہے؟ اپنا آسان ہے. تو جو سرمایہ جس پر اللہ نے کامیابی بنیاد رکھی ہے وہ جسم ہے, اور جسم اللہ نے سب کو دیا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ جسم کا صحیح اور غلط استعمال کیسے ہو. گاڑی تو دے دی, ابھی گاڑی استعمال کیسے ہو؟ تیل کی جگہ پانی ڈال دو, پانی کی جگہ تیل ڈال دو, ایکسیلیٹر کی جگہ بریک لگا دو, بریک کی جگہ ایکسیلیٹر لگا دو, پھر کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہی ہوگا نا. اب جسم کا استعمال جس پر اللہ نے ہمیں حکومت دی ہے وہ کیسے ٹھیک؟ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس کا مفہوم یہ ہے, انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر اس کا وہ ٹھیک ہو جائے تو انسان کے سارے جسم کا استعمال ٹھیک ہو جاتا ہے. اور فرمایا اس کے اندر اگر فساد ہو جائے, اس کے اندر اگر بیماری آ جائے تو پھر سارے جسم کے اندر فساد و بیماری آ جاتی ہے. اور فرمایا وہ دل ہے, وہ دل ہے, وہ دل ہے. ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا. ایک ہی دفعہ فرماتے کہ آپ نے, لیکن کسی بات کی حقیقت کو زیادہ واضح کرنے کے لیے بار بار, وہ دل ہے. دل اگر ٹھیک ہو جائے تو سارے جسم کا استعمال ٹھیک ہو جاتا ہے, اور دل کے اندر فساد ہو جائے
تو پھر سارے جسم کا استعمال خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا دل کے اندر ہوتا کیا ہے؟ دل کے اندر ایک محرک ہے، محرک حرکت، جیسے ہم گاڑی کی چابی لگاتے ہیں نا تو سارا اندر پھٹ پھٹ کر کے حرکت میں آ جاتا ہے۔ دل کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے جو آدمی کے من ڈیڑھ من کے جسم کو ایک اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ شریعت اسے ایمان کہتی ہے، محرک، جذبہ، ایمان۔ یہ جتنا قوی ہوگا دل کے اندر اتنا جسم کا استعمال آسان ہوگا۔ یہ صبح صبح مسجد میں آنا مشکل اور دکان پہ جا کے 12 گھنٹے لگانا آسان ہے کہ مشکل ہے؟ کون اٹھا کے لے جاتا ہے؟ یہ دل کا جذبہ اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اب یہ جو دل ہے اس کے بنے کیسے کہ اس کا جذبہ صحیح ہو جائے اور غلط جذبہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے؟ اس کے لیے فرمایا دل جو ہے یہ 4 راستوں سے اثر لیتا ہے۔ اللہ اپنے کلام پاک میں فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، میں کیسے رجوع کریں گے؟ یعقلون یعلمون، عقل نہیں رکھتے، تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں ہے، دماغ استعمال نہیں کرتے تم۔ تو 4 راستے وہ کون سے ہیں جن سے دل صحیح یا غلط ہوتا ہے؟ اس میں ایک زبان ہے، ایک کان ہے، ایک آنکھیں ہیں، ایک دماغ ہے۔ آپ کو زبان سے کسی نے گالی دی، ماں بہن کی بڑی گندی گندی گالیاں دی، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اسے کوئی پتھر تو نہیں مارا آپ کو، کوئی کلاشن کوف تو نہیں چلائی، کوئی بم تو نہیں گرایا آپ پہ، زبان سے چند بول ہی بولے نا، تو اثر دل کہاں گیا؟ دل پر۔ ایک آدمی آیا، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے، اس نے کہا جی فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، 4 بچے مر گئے وہیں ایکسیڈنٹ میں۔ تو بچے تو سب کو پیارے ہوتے ہیں، آپ نے جب یہ خبر سنی تو اس خبر سن کر کوئی دل پہ اثر ہوا کہ نہیں؟ کہاں سے اثر ہوا؟ کانوں کے راستے سے ہوا۔ اچھا پھر دوسرا آدمی آ کے بیٹھے بیٹھے ایک اور آیا، اس نے کہا جی وہ جو 4 بچے مرے نا اس میں ایک بچہ آپ کا بھی تھا۔ تو پہلے کانوں نے خبر سنی تھی، اس کا دل پہ اثر اتنا ہی رہا کہ بڑھ گیا۔ کہاں سے بڑھا؟ کانوں سے بڑھا۔ اب یہ دوڑا دوڑا گیا کہ دیکھو ان 4 کا کیا بنا، میرے بچے کا کیا بنا۔ جہاں سڑک پہ جا کے دیکھا تو 4 بچوں کا قیمہ بنا ہوا ہے، ہاتھ پیر آنکھیں کان کچھ پتہ نہیں۔ اب اس نے سوچا کہ اس کی ماں کو کیسے بتاؤں، جا کے 10 سال دعائیں مانگ کے اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے لے لیا، اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے دماغ میں جب یہ سوچ گئی کہ اس کی ماں کو میں کیسے بتاؤں جا کے، یہ آپ ہی لمبا پڑ گیا وہاں سڑک پہ۔ یہ اثر کہاں سے گیا؟ دماغ سے۔ یہ 4 راستے آج ہمارے غلط استعمال ہو رہے ہیں۔ سارے دن زبان سے جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ کیسے بولتے ہیں؟ اللہ کے غیر سے ہونے کو بولتے ہیں۔ فلاں سے یہ ہوگا، پیسے سے یہ ہوگا، دکان سے یہ ہوگا، تجارت سے یہ ہوگا، فلاں ڈگری سے یہ ہوگا، فلاں دوائی، سارے دن یہ بولتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ سے معاملہ کیا، وہ تو اللہ سے باتیں کر لیتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ فلاں درخت کے پتے کھا لو۔ وہ جا کے درخت کے پتے کھا لیے، پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ پھر کسی موقع پر درد ہوا تو اللہ سے بات نہیں کی تو تجربہ ہو گیا، اسی درخت کے پتے سے درد ٹھیک ہو جاتا، پھر جا کے اس کے پتے کھا لیے، درد ٹھیک نہ ہوا۔
پھر اللہ سے کہا اللہ میں نے پہلے پتے کھائے تھے درد ٹھیک ہو گیا تھا، اس دفعہ وہ پتے کھائے درد ٹھیک نہیں ہوا. تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ تم کیا سمجھتے ہو کہ شفا ان پتوں کے اندر ہے؟ تو ساری چیزوں پر اللہ کا قبضہ ہے. لا الہ الا اللہ. پوری کائنات اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں جیسے پیدا ہونے میں اللہ کی ذات کی محتاج ہیں، ایسے نفع نقصان دینے میں بھی اللہ کی ذات کی محتاج. یہ پیدا ہونے محتاج، نفع نقصان دینے محتاج، اپنی بقا میں محتاج. کائنات کو بنا کر اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا. کائنات کے ہر ذرہ اللہ کے قبضے میں جکڑا ہوا ہے، آزاد نہیں ہے. تو زبان سے سارے جھوٹ بولتے ہیں. اللہ نے اس جھوٹ کو بتایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. کیا جھوٹ ہے؟ طاقت ہمارے ساتھ ہو جائے گی. قوم عاد کو دھوکہ لگا نا جھوٹ کا، ہم تو بڑے طاقت والے ہیں، بڑے قوت والے ہیں. اللہ نے کہا جھوٹ ہے یہ. اور سارے لمبے لمبے آدمیوں کو اللہ نے زمین سے اٹھا کر اوپر سے نیچے مارا. قوم سمود کو دھوکہ لگا جھوٹا، صنعت و حرفت میں ترقی کر جائیں گے تو بس پر کامیاب ہو جائیں گے. اللہ نے جھوٹ کو کھولا اور وہ سارے جو ڈیم بنائے تھے وہ سیلاب لا کے سب تباہ کر دیے. نوح علیہ السلام کی قوم کو دھوکہ لگا. اکثریت جس کے ساتھ جھوٹ ہے، یہ آج بھی چل رہا ہے جھوٹ. اللہ نے جھوٹ کو دکھایا کہ جھوٹ چل نہیں سکتا. ساری قوم کو ہلاک کر دیا. قارون کو دھوکہ لگا، حکومت میں کامیابی ہے، جھوٹ ہے. سارے دن بولتے ہیں وزارت مل جائے گی، ایم پی بن جائیں گے، ایم این اے بن جائیں گے، کونسلر بن جائیں گے، واہ 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 ہو جائے گی. مارے پھرتے ہیں اس کے لیے بھی. تو اللہ نے فرعون کے جھوٹ کو دکھایا. لاکھوں کی تعداد ایک ہی جھٹکے میں ڈبو کے ختم کر. قارون کو دھوکہ لگا، مال میں کامیابی ہے، جھوٹ ہے. اللہ نے اس کو ناکام کر کے دکھایا. تو اللہ نے جو ہمیں واقعات سنائے کہ دیکھو تم نیا تجربہ نہ کرنا. مال کامیابی کی بنیاد نہیں، حکومت کامیابی کی بنیاد نہیں، اکثریت کامیابی کی بنیاد نہیں، طاقت کامیابی کی بنیاد نہیں، زراعت میں پیداوار ترقی ہو جائے کامیابی کی بنیاد نہیں، صنعت حرفت پھل پھول جائے کامیابی کی بنیاد نہیں. لا الہ الا اللہ. پوری کائنات اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب پر اللہ کا قبضہ ہے. یہ نفع نقصان دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے. آدمی جب کھانا کھاتا ہے نا تو کھانے کا ہر ذرہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ میں جا کر اس کے اندر صحت کا سبب بنوں یا بیماری کا سبب بنوں. ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے ہیں، ایک کو 10 لگ گیا، دوسرے کو کچھ بھی نہیں ہوا. ایک ہی جگ سے پانی پیا، ایک نے گلاس میں پانی پیا، اس کا پیٹ خراب ہو گیا، دوسرے کو کچھ بھی نہیں ہوا. 3 مریض ایک ہسپتال میں گئے، ایک ہی بیماری، ایک ہی ڈاکٹر علاج کر رہا. بیماری تو ایک ہے تو ڈاکٹر سب کو ایک ہی دوائی دے رہا. بیماری جو ایک ہے، ایک کو دوائی دے رہا ہے وہ صحت مند ہو رہا، دوسرے کو دوائی دے رہا ہے بیماری بڑھتی جا رہی ہے. اور ڈاکٹر سمجھ رہا ہے ذرا اور ڈوز بڑھاؤ، اور ڈوز بڑھاؤ، اب ٹھیک ہوگا، اس کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے. اور تیسرے کو دوائی دے رہا ہے تو اس کی لاش اٹھا کے باہر لا رہی. اگر دوائیوں کے اندر صحت ہوتی تو ڈاکٹر تو کوئی نہ مرتا. پھر رکھی نہیں ہے، دکھائی ہے. اور یہ امتحان ہے. اللہ نے چیزوں کے اندر نفع نقصان دکھایا ہے، رکھا نہیں ہے. قبضہ اللہ کا ہے.
یہ امتحان ہے. امتحان یہ نہیں ہوتا کہ صحیح اچھی چیز کو ایک طرف کر دو, اچھے صحیح ایک طرف کر دو اور گلے میں دوسری طرف کر دو, پھر کاہے کا امتحان ہے؟ اچھے صحیح خرید لیں گے تو گلے میں کون خریدے گا؟ نہیں, گلے میں سیب اچھے سے سب ملاؤ, اب چھانٹنا امتحان ہے. نفع نقصان دکھایا کہیں, رکھا کہیں, اب ہے کہاں یہ چھانٹنا ہے. تو زبان سے جھوٹ بولتے ہیں, کانوں سے جھوٹ سنتے ہیں سارے دن, آنکھوں سے جھوٹ دیکھتے ہیں, اور دماغ تو ہر وقت جھوٹ سوچتا رہتا ہے. اور ان چیزوں کا استعمال بڑی کثرت کے ساتھ ہے. زبان سے زیادہ کانوں کا استعمال ہے. آدمی کتنے 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے بول لے گا؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے. دکاندار ذرا زیادہ بولتے ہیں, وکیل ذرا زیادہ بولتے ہیں, پروفیسر ماسٹر ذرا زیادہ بولتے ہیں. لیکن زبان تو آپ جب چاہیں گے استعمال کرو گے نا, اور جب چاہو کہ نہیں کا استعمال کرو. لیکن زبان سے زیادہ کانوں کا استعمال ہے. آپ چاہو گے تب بھی سننا پڑے گا, اور نہیں چاہو گے, زبان تو آپ روک سکتے ہیں نا, لیکن آپ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں چل سکتے. غلط آوازیں بھی آئیں گی نا. تو زبان سے زیادہ کس کا استعمال ہے؟ کانوں کا. اور کانوں سے زیادہ استعمال ہے آنکھوں کا. 16 گھنٹے دیکھتی ہے جب تک کہ آدمی سوتا نہیں. چلو آدمی تھوڑی دیر کے یار وہاں تو آواز ٹھیک نہیں, وہاں نہیں میں جاتا, تو آنکھیں بند کر کے جائے گا؟ آنکھیں تو چلیں گی. تو آنکھوں کا 16 گھنٹے کا استعمال, اور دماغ کا تو 24 گھنٹے استعمال, رات کو خواب میں بھی چلتا رہتا ہے. اب جب ان کا استعمال غلط ہے, اللہ کے غیر سے ہونے کو سن رہے ہیں, اللہ کے غیر سے ہونے کو بول رہے ہیں, اللہ کے غیر سے ہونے کو دیکھ رہے ہیں, اللہ کے غیر سے ہونے کو سوچ رہے ہیں, تو پھر دل کے اندر اللہ کا غیر ہی بسے گا, اور کیا ہوگا؟ اس لیے نبیوں نے آ کر اس آدمی کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے جو بنیادی محنت کی کہ اس کا دل کا یقین ٹھیک ہو جائے, اور جب دل کا یقین ٹھیک ہوگا تو اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوں گے, اور جب اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوں گے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابی میں اس کو عطا کروں. آسان نسخہ ہے. اب دوسری بات کہ یہ دل کے اندر جو جذبہ پیدا ہو گیا کہ اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کی بات ماننے میں نفع ہے, اب اللہ کی بات ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان تو ایسے جیسے آدمی نے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیا, اب وہ پیٹرول استعمال کیسے کرنا ہے؟ جس کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی زندگی نمونہ بنائی. کبھی ایک وقت تھا اللہ کی ذات سے نفع حاصل کرنے کا, عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ تھا, موسیٰ علیہ السلام کا راستہ تھا, داؤد علیہ السلام کا راستہ تھا, ابراہیم علیہ السلام کا راستہ تھا. تب یہ راستے چلے اور دل کے اندر جو لا الہ الا اللہ پیدا ہوا, اس کو عملی شکل اختیار کرنے کے نبیوں نے اپنے طریقے بتائے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد سارے نبیوں کے زندگی گزارنے کے راستے بند, اب قیامت تک صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے, وہ ہے محمد رسول اللہ. کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا وہ کامیاب ہوگا. اب کسی اور نبی کا طریقہ نہیں چل سکتا, وہ کامیابی کی طرف نہیں لے کے جا سکتا. جب نبیوں کے طریقے میں آج کامیابی نہیں, تو یہ سائنسدان, یہ لوگ دنیا کے بڑے منصوبہ ساز جو زندگی گزارنے کے راستے بتاتے ہیں, یہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ نبیوں کے طریقے میں کامیابی نہیں, تو ان کے زندگی گزارنے کے طریقوں میں کیسے کامیابی ہو سکتی ہے؟ سب راستے بند ہیں, صرف ایک ہی راستہ کھلا ہے, وہ ہے محمد رسول اللہ.
سراج منیرہ، روشنی کا مینار۔ جو اللہ کی ذات سے نفع حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دینا اللہ سے دوری کا راستہ۔ یہ صرف سنت نہیں ہے، ہر سنت کا چھوڑ دینا اللہ سے دوری کا راستہ بنتا ہے۔ جب آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف اس جسم کو استعمال کرتا ہے تو پھر دل کے اندر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے۔ آنکھوں کا غلط استعمال کیا، اب ایک دل پہ کالا دھبا پڑ گیا، زبان سے غیبت کی، دل پہ کالا دھبا پڑ گیا، کانوں سے غیبت سنی، اب کالا دھبا پڑ گیا، ہاتھ چوری کرنے کی طرف بڑھے، اب کالا دھبا پڑ گیا، پیر چوری کرنے کی طرف چلے، اب دل کالا ہو گیا۔ پھر رفتہ رفتہ دل ایسا کالا ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر صحیح بات لینے کی استعداد ہی نہیں رہتی۔ گناہوں کی نحوست آدمی کو نیکیوں سے روک دیتی ہے۔ یہ جو لوگ دین پہ نہیں نہ آتے ہیں، ان میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک لوگوں کی قسم وہ ہے جو دنیا میں حال مست مال مست ہے، انہیں پتہ نہیں مقصد حیات کیا ہے، دنیا میں کیوں آئے ہیں، کامیابی کیا ہے، وہ اپنے لگے ہوئے ہیں۔ ان سے کوئی سلیقے سے بات کر لے تو بات سمجھ کے دین کی طرف آ جاتے ہیں۔ وہ دل کو سیاہ کرنے کے راستے کو چھوڑ کر دل کے اندر روشنی پیدا کرنے والے راستے پر آ جاتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا ہے جن کو علمی اشکالات ہوتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، بہت سارے اشکالات ہوتے ہیں۔ ان سے کوئی دلیل سے بات کرے، سخت دل والے لوگ ہوتے ہیں، راستہ پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی علمی لحاظ سے سمجھائے تو غلط راستے کو چھوڑ دیتے اور صحیح پہ آ جاتے۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں گناہوں کی نحوست نے نیکی کی طرف بڑھنے سے روکا ہوا ہوتا ہے۔ ان کا کیا علاج ہے؟ ان کا علاج یہ ہے، ان کو اندھیرے کے ماحول سے نکال کے روشنی کے ماحول مسجد میں لے آؤ، فرشتوں کے ماحول میں لے آؤ، روشنی کے ماحول میں لے آؤ، تو گناہوں کی نحوست دور ہونے شروع ہو جائے گی اور یہ دین کے قریب ہو جائیں گے۔ ایک اور گروہ ہوتا ہے جو سمجھتا بات ٹھیک ہے لیکن اڑیل ہوتے ہیں۔ ابو جہل کو پتا تھا بات ٹھیک ہے لیکن ماننی جو نہیں۔ ایک آدمی بیمار ہو اور کہ میں بیمار نہیں ہوں تو اس کا کیا علاج ہے؟ ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو دل کے اندر روشنی پیدا ہو، وہ روشنی صحیح اور غلط کو ہمیں بتائے گی، یہ راستہ غلط، یہ راستہ صحیح۔ جب ہم محمد صلی اللہ کی زندگی کے 24 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی لمحہ نہیں چھوڑا جس میں اپنے جسم کا استعمال نہ بتایا ہو، کوئی نہیں چھوڑا، کوئی لمحہ خالی نہیں زندگی کا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اس لیے کہ اگر اس وقت میں ہمیں جسم کا استعمال نہیں سکھایا تو پھر تو ہم غلط راستے کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ نے چھوڑا کوئی نہیں۔ ہر موقع کی دعائیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہم نے اللہ کی یاد نہیں چھوڑنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوڑنا۔ تو محمد رسول اللہ اب قیامت تک کے یہی ضابطہ ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہمارے اندر آ جائے، ایک تو ان 4 راستوں کے استعمال کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اس زبان سے جھوٹ بولنا بند کریں، غلط سننا بند کریں، غلط دیکھنا بند کریں، غلط سوچنا بند کریں۔ اب اس کے لیے کم از کم 5 دفعہ کا ماحول بدل کے ایسی جگہ آؤ جہاں جھوٹ نہ سنتے ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہوں، جھوٹ نہ دیکھتے ہوں، جھوٹ نہ سوچتے ہوں۔ 5 دفعہ تو کم از کم اس کے لیے مسجد میں بلایا۔
اس غلط ماحول سے نکل کر صحیح ماحول میں بلایا اور اس ماحول میں لا کر پھر کہا کہ اپنے جسم کا استعمال اب کرنے کی مشق کرو، جسے نماز کہتے ہیں۔ اب نماز میں اپنے جسم کے صحیح استعمال کی مشق کرو۔ اب مشق کیسے کرنی ہے؟ اب مشق کرنے میں اب زبان کے استعمال کی، زبان سے جو کلام پاک پڑھ رہے ہو اس کی اتنی اونچی آواز سے پڑھو کہ اپنے کانوں کو سنے، ساتھ والے کو نہ سنے، جو ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اسے نہ سنے۔ تو نماز میں زبان کے استعمال کی مشق ہو گئی اور نماز میں کانوں کے سننے کی مشق ہو گئی۔ آنکھوں کی مشق کرائی، قیام میں آنکھیں کہاں رکھنی ہے، رکوع میں آنکھیں کہاں رکھنی ہے، سجدے میں آنکھیں کہاں رکھنی ہے، تشہد میں آنکھیں کہاں رکھنی ہے، سلام پھیرتے ہوئے نگاہ کہاں تک جانی ہے۔ تو اب نماز میں آنکھوں کی مشق کرو، اور نماز میں دماغ کی سوچ کی مشق کرو۔ وہ کیسے کہ جو چیزیں ہم چھوڑ کے آئیں اب ان کی سوچ بھی چھوڑ دو۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، دائیں طرف میرے جنت ہے، حوروں کی بارش ہو رہی ہے میرے اوپر، پرندے دوڑے ہوئے آ رہے ہیں کہ مجھے تم نے روز کھانا ہے کہ شورے والا کھانا ہے، پھل کی ٹہنیاں خود میرے منہ کے قریب آ رہی ہیں، کیلا کھاتے ہوئے سیب کا ذائقہ بن جائے یا انار کا ذائقہ بن جائے، تو ایسی جنت میرے دائیں طرف ہے۔ اور خود صراط پہ گزر رہا ہوں پتہ نہیں، اور بائیں طرف دوزخ ہے، ابھی گرا ایسے گڑھے میں جاؤں گا 70,000 سال کے بعد پتھر گیا اس کی اب آواز آئی، وہاں جاؤں گا، ایسے بکس میں بند کر دیا جاؤں گا جو آگ کا بنا ہوا ہے، اور میری آخری نماز ہے اور موت کا فرشتہ میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ پھر قیام میں ہاتھ باندھتے ہوئے اس بات کا جان میں غلام ہوں، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں۔ پھر رکوع میں جاتے اس کا خیال ہو کہ میں نے اپنی غلامی کا اقرار پورا نہیں کیا ہے، اللہ میں تیرے سامنے اور جھکتا ہوں۔ پھر رکوع کے بعد سجدے میں جائے تو اللہ میں تیرے پیروں میں پڑتا ہوں، میں نے تیری غلامی کا پورا اقرار نہیں کیا، تو نے مجھے اسی مٹی سے بنایا، میں نے پھر اسی مٹی میں جانا ہے۔ تو نماز بھائی دوستو، یہ محمد رسول اللہ کی زندگی عملی طور پر مشق کرنے کے لیے اللہ نے 5 دفعہ بلایا، اور پھر فرمایا کہ دیکھو جو نماز بہائی بری باتوں سے روکتی ہے، تم جو غلط سن رہے ہو، غلط بول رہے ہو، غلط سوچ رہے ہو، غلط دیکھ رہے ہو، وہ یہاں صحیح ہوگا، بہائی بری باتوں سے روکے گی۔ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، نماز ٹھیک نکل آئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک نکل آئیں گے۔ اس نے نماز مسجد سے باہر جا کر جو ایمان خراب کیا اس نے آ کے پھر ٹھیک کر لیا، پھر اللہ سے معافی مانگ لی، پھر اللہ کے سامنے جھک گیا، پھر خراب ہو گیا۔ اللہ نے کہا چل اب تو زہر میں آیا تو فجر سے لے کے زہر تک جو تو نے گڑبڑ کی تھی سب پھر معاف۔ پھر زہر پڑھ کے گیا، اثر تک ملا کے پھر گڑبڑ کر لی، غلط بولا، جھوٹ بولا، غلط دیکھا، غلط سوچا، غلط سنا، اللہ نے کہا پھر آ جا، پھر اثر میں آیا، پھر سب معاف، پھر صاف۔ تو سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس آدمی نے اپنی نماز کو ٹھیک کر لیا اس کے باہر کی زندگی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، اس کی نماز تو بہائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ جو آدمی 15-20 منٹ اللہ کے احکامات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے جسم کو پابند نہیں کر سکتا، وہ 8 گھنٹے دکان میں جا کے کیسے پابند کرے گا؟ یہ تو 15 منٹ۔ جو موٹر سائیکل ایک سواری کو نہ اٹھا سکے اس کے اوپر آپ 2 بٹھا دو، اس کے اوپر 3 بٹھا دو، وہ تو ایک کو نہیں اٹھا رہی، کری مسنگ کر رہی۔ تو جو جسم 15 منٹ اللہ کے احکامات کا پابند نہیں بن رہا، وہ گھر میں جا کے بھی بچوں کے اعتبار سے کیسے اپنے جسم کو صحیح استعمال کرے گا، بچوں کو حقوق کیا ہے،
بیوی کے حقوق کیا ہیں، پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، تو اس نے 5 دفعہ بلایا۔ پھر نماز ایک ایسا عمل ہے اللہ نے اس کو کسی حال میں معاف نہیں کیا۔ مستورات کے لیے چند دن رخصت کے ہیں، لیکن مردوں کے لیے بیمار ہو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، جب تک دماغ ٹھیک ہے کوئی معافی نہیں۔ باقی اعمال میں رخصت ہے، بیمار ہو روزے بعد میں رکھ لینا، ایسے حال میں ہو گئے کسی کو رکھا دینا، زکوٰۃ خود نہیں دے رہے کسی کو دے دو آگے جا کے وہ دے دے، حج ایسی گزر ہو گیا، بیماری آ گئی خود نہیں کر سکتے کسی کو کرا دو، کہ نماز آج میرا پڑھنے کا موڈ نہیں ہے تو پڑھ لے بھائی، ہو جائے گا۔ باقی اعمال میں رخصت ہے، نماز میں کوئی رخصت نہیں ہے۔ باقی اعمال سیزنل ہیں، رمضان سال میں ایک دفعہ ہے، حج زندگی میں ایک دفعہ ہے، زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ہے اگر مال ہے، اور نماز امیر ہو غریب ہو بیمار ہو صحت مند ہو کالے ہو گورے ہو ہر حال میں۔ تو نماز بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کی عملی زندگی کی مشق کرنے کی۔ اب یہ مشق ہماری ایسی ہو جائے کہ پوری زندگی پر اثر انداز ہو، اس کے لیے ہم نے علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا علم حاصل کرنا ہوگا کہ کن چیزوں سے نماز قبول ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز ناقبول ہو جاتی ہے، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنتیں ہیں، کیا مستحبات ہیں۔ علماء کے پاس اس پر انعام کیا ملے گا اور کرنا کیسے ہے، اس لیے کہ آدمی کے اندر اللہ نے یہ اس کی طبیعت بنائی ہے کہ جب اس کے پاس سامنے انعام ہو تو شوق سے کام کرتا ہے۔ ایک آدمی گرمی میں جون کے مہینے میں اوپر اینٹیں اٹھا کے لے جا رہا، پسینہ پسینہ آ رہا، تھک رہا، لیکن اسے پتہ شام کو 1000 روپے ملیں گے، تو اسے پسینہ تنگ نہیں کرتا، پریشان نہیں کرتا۔ ایسے اس پر اللہ کیا انعام دیں گے، میں دکان چھوڑ کر آیا ہوں، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، سردی میں مسجد میں آیا ہوں، اس پر کیا انعامات۔ تو فضائل کا علم بھی ہو، اور یہ عمل صحیح کیسے کرنا ہے اس کے لیے علماء کرام سے مسائل۔ اور آدمی اللہ کی بات اس وقت مانتا جب آدمی کو اللہ یاد ہو، اللہ ہی بھول جائے تو اس کی بات کیسے مانے گا۔ اس کے لیے موقع موقع کی دعائیں سکھائیں تاکہ اللہ یاد رہے۔ اب اللہ یاد کے ایک ہے اللہ کو یاد کرنا، ایک ہے اللہ کو یاد رکھنا۔ اللہ کو جو یاد کرنا ہے اس سے منشا اللہ کو یاد رکھنا ہے، کرنا اور ہے اور رکھنا اور ہے۔ کرنا تو آدمی 3 تسبیحات میں آدھا گھنٹے کرے گا، اور رکھنا آدھا گھنٹہ ہے، وہ 24 گھنٹے۔ تو اللہ کی یاد ہمارے دل میں رچ بس جائے، اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو۔ جو کسی بزرگ سے بیٹھ ہیں انہوں نے جو تسبیحات بتائی ان کا اہتمام سے کریں، ورنہ 3 مسنون تسبیحات، تیسرے کلمے کی، درود شریف کی، استغفار کی، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، اور موقع محل کی دعائیں، یہ اللہ کو یاد کرنے کا بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اس وقت جو رحمتیں اللہ کی طرف سے اتر رہی ہوتی ہیں، جب آدمی اس دعا کو کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے تو اس رحمت میں اس کا حصہ بن جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو بلائیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اس سے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب نماز ہمارے ایسے بنے، اس کے لیے یہ علماء سے علم حاصل کرنا ہوگا، فضائل کا علم بھی حاصل کرنا ہوگا، مسائل علماء کرام سے پوچھنے ہوں گے، اور اللہ کی یاد دل رس بچ جائے اس کے لیے۔ اب ہماری نماز دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے،
یہ اس وقت بنے گی جب ہم نماز کو محفوظ کریں گے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا اس کے پاس مال درہم نہ ہو۔ آپ میں کہ نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، بہت ذکر کیا، بہت تلاوت کی، بہت نمازیں پڑھی، بہت تہجد، اشراق، چار توابین، بہت روزے رکھتے، بہت حج کیے، لیکن لوگ حق مارے۔ آپ پاس ایک ذکر کیا کہ وہ فلاں عورت ہے، بڑی عبادت گزار ہے، بڑی تہجد پڑھتی ہے، لیکن بد اخلاق ہے، اب میں دوزخ میں جائے گی۔ مفہوم یہ ہے۔ تو ہماری نماز جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، اس کے لیے معاشرے میں رہ کر ہمیں لوگ حق ادا کرنے ہوں گے، ورنہ قبول بڑھیا نماز ان کے حساب میں چلی جائے گی۔ لے کے گیا تھا نیکیوں کے پہاڑ، اور اس کے حصے میں آگے برائیوں کے پہاڑ۔ وہاں کوئی اور کرنسی نہیں چلے گی، جب حق مارے ہوں گے تو اس کی نیکیاں اس کے پاس جائیں گی، اور جب اس کی نیکیوں کا ختم ہو جائیں گی تو اب اوروں کی برائیاں اس پہ ڈال دی جائیں گی۔ 70% جو حساب کتاب ہونا ہے وہ اخلاقیات معاملات کا ہو۔ عبادات کے سستی کو اللہ معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ کا اپنے حق ہے، اس میں گنجائش ہے، لیکن جو لوگ حق مارے وہ نہیں معاف کریں گے، اللہ وہی معاف کرے گا تو ہوں گے۔ اور زندگی کا ہمارا 24 گھنٹے کا زیادہ حصہ لوگوں کے ساتھ میل جول، معاملات، معاشرت اس میں گزرتا ہے۔ مسجد میں تو 5 وقت کی نماز پڑھنے آتے تو 2.5 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگ جائیں، باقی 22 گھنٹے 22.5 گھنٹے گھر کا دین کیا ہے، شعبے کا دین کیا ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ رہنا کیسے، ہمارے خلاف کیسے؟ 70% دین ہے یہ، اور یہ بہت آسان ہے، یہ بھی آسان ہے، لیکن عبادات سے ذرا مشکل ہے۔ عبادات پہ آدمی تھوڑے ایمان سے آ جاتا ہے، لیکن دکان حرام حلال کی تمیز ہو، دفتر میں جا کے رشوت نہ لوں، سود کی کھاد نہ ڈالوں، چوری کا پانی نہ لگاؤں، یہ ذرا زیادہ ایمان مانگتا ہے۔ اب اللہ کے ذات سے نفع حاصل کرنے والا وہ شخص ہوگا جو ہر عمل کو اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کرے، اللہ کو ساتھ لینے کے لیے کرے۔ اب اللہ ساتھ کب ہوگا؟ ایک صحیح یقین کے ساتھ کرے، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرے، اور تیسرا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اب جیسے ہم نے ایمان کو اپنے اندر اتارنے کی مشق کرنی ہے 4 راستوں سے، اور پھر نماز کے ذریعے سے اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی مشق کرنی ہے، ایسے ہی نیت ہماری ٹھیک ہو جائے اس کی مشق کرنی پڑی۔ اس کی مشق کیا ہے؟ ہر عمل کو کرنے سے پہلے ہم سوچیں کیوں کر رہے ہیں۔ بہت سارے ہم عمل ایسے کر رہے ہوتے ہیں ہم نیت ہی نہیں کرتے، بغیر نیت کے کیے جا رہے ہیں۔ پہلے بریک لگاؤ، کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، اب نیت تیار ٹھیک ہو۔ پھر چلتے چلتے درمیان میں دیکھو کہ میں نے جو نیت ٹھیک کی تھی وہی ہے کہ بدل گئی۔ بعض دفعہ آدمی ایک مین سڑک پہ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو 7 قریب سوسائٹی ہے نا، اس کو بھی ذرا اندر جا کے دیکھ لوں۔ وہ سوسائٹی میں ایسا داخل ہوتا مین سڑک ہی بھول جاتا ہے۔ شروع اللہ کے لیے کیا تھا، چلتے چلتے سڑک سے اترا، اللہ کے غیر کی طرف چلا گیا۔
تو اس لیے 3 دفعہ شروع میں دیکھو، بریک لگاؤ، یہ میں کام کیوں کر رہا ہوں، پھر درمیان میں دیکھو کہ جہاں سے چلا تھا اسی سڑک پہ ہوں، کہیں اور تو نہیں چلا گیا، پھر آخر میں پھر دیکھو کہ جہاں سے چلا تھا، جس کے لیے چلا تھا، وہاں پہنچا کہ نہیں پہنچا، اور پھر استغفار بھی کرو کہ اللہ جیسے چل کے آنا چاہیے تھا ویسے نہیں آیا۔ تو اللہ کے ذات سے نفع حاصل اس وقت ہوگا جب آدمی ہر کام صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے گا۔ اب ایک بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا ہے، اس میں ایک بات یہ کی تھی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عام انسانوں میں ایک علیحدہ رتبہ دے کے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم عام انسان نہیں ہیں۔ جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، مرد ہو یا عورت، وہ عام انسان نہیں ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، ایسے ہی اس کلمہ پڑھنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہر کلمہ پڑھنے والا ساری امتوں کی سردار امت ہے۔ یہ سردار امت کیوں ہے؟ یہ عبادات کے نظام کی وجہ سے نہیں ہے، جو پہلی امتوں میں جو چیزیں تھیں اس کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس کو افضل اس لیے بنایا ہے کہ یہ سارے نبیوں والا کام نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو چنا ہے۔ یہ عام نہیں ہے، چنے ہوئے لوگ ہیں، ایسے خود ہی نہیں بھرتی وہ فوج میں آ گئی ہے۔ پہلے امتوں میں بھی لوگوں نے کام کیا ہے، لیکن جیسے اللہ نبیوں کو دعوت کے کام کے لیے چنتا ہے، اور جیسے اللہ رب العزت اپنے انسانیت کو اپنی طرف بلانے کے لیے نبیوں کو چنتا ہے، ایسے انسانیت کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے۔ پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں۔ چند لوگوں نے کام کیا لیکن بطور امت کے جیسے نبیوں کو چنا گیا اور نبیوں کو ذمہ داری دی گئی، ایسے انسانی کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا اور آئندہ کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کو کون پوچھنے والا ہے 1000 امتیں اور دفعہ پیدا کر دیں؟ نہیں، کیونکہ ضابطہ سنا دیا کہ یہ آخری امت ہے، جس کے بعد امت نہیں آئے گی کوئی۔ تو یہ اللہ کا ایسا آخری تاریخی فیصلہ ہے جس میں ہم اور آپ آ گئے۔ اور پھر ایک اللہ نے اور فیصلہ کیا جو پہلے انسانی کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ وہ کیا؟ کہ دعوت کے کام کے لیے جیسے اللہ رب العزت نے مردوں کو چنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستورات کو بھی ویسے ہی چنا۔ کوئی نبی عورت کی شکل میں کوئی نبی نہیں آیا، سارے مرد آئے دعوت کی۔ لیکن اس امت کے مردوں کو، اس امت کی عورتوں کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے چنا۔ جب نبیوں نے اس بات کو سنا کہ ایسی امت آ رہی ہے جو نبیوں والا کام کرے گی، تو نبیوں نے اس بات کی درخواست کی کہ اللہ یہ امت ہمیں دے دے۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ تو امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے۔ پھر نبیوں نے دوسری دعا کی کہ اللہ اگر یہ امت ہمیں نہیں دینی تو ہمیں اس امت میں پیدا کر دے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور آخر زمانے میں تشریف لائیں گے، نبی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور دعوت کا کام کریں گے۔ نبیوں نے درخواست دی، ہم نے اور آپ نے تو کوئی درخواست نہیں دی، بغیر چاہت کے، بغیر طلب کے اللہ نے چنا۔ کس نے چنا؟ اللہ نے چنا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ ذات وہ ذات ہے جو اپنی صفات میں کامل ہے۔ اللہ کی صفات میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کجی نہیں ہے، تو کمی نہیں ہے، اس کا ہر فیصلہ کامل ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں چنا تو نعوذ باللہ یہ سلیکشن غلط ہو گئی پھر؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تو اپنے فیصلوں میں، اپنی صفات میں کامل ہے۔
اللہ نے ہمیں چنا ہے، اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہے. تو کیا مطلب ہے کہ دعوت کے کام کے لیے جو صفات چاہیے، جو خوبیاں چاہیے، وہ ہمارے اندر موجود ہیں، آئینی نہیں. اگر نہیں ہے تو نعوذ باللہ سلیکشن غلط ہو گئی، یہ تو ہو نہیں سکتا. وہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں. ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کے اندر اتنی اللہ نے صرف بھری ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے وہ کافی ہے. مولیات رحمۃ اللہ ایک ہی تو تھے، لاکھوں انسان، کروڑوں انسان، اتنی اللہ نے قوت صفات بھری ہے. لیکن اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب گلاس کے اندر پانی ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ جب صفات ہمارے اندر ہیں تو ان کا اظہار کیوں نہیں ہے؟ جب دعوت کی خوبیاں، دعوت کی صفات اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں تو ان کا اظہار کیوں نہیں ہو رہا؟ گلاس میں پانی جب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں چنا تھا اس میدان کو ہم نے اپنا میدان محنت نہیں بنایا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹری پڑھنے کے بعد گوبھی بیچنے کی ریڑھی لگا لے تو پھر وہ ڈاکٹری یاد نہیں بھول جائے گا. گنڈیری بیچنے کی ریڑھی لگا لے، اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹری کی صفات اوپر ہو جائیں گی اور دعوت کی صفات جو اللہ نے اس کے اندر رکھی وہ نیچے دب جائیں گی، ختم نہیں ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی، نیچے دب جائیں گی. زمینداری کی صفات اوپر آ گئی اور دعوت کی صفات جو اللہ نے رکھی تھی وہ نیچے چلی گئی. تجارت کی صفات اوپر آ گئی اور دعوت کی صفات نیچے ہو گئی. اب اگر آپ اس ڈاکٹر کو ہسپتال سے اٹھا کر ریڑھی گوبھی بیچنے کی ریڑھی سے اٹھا کر ہسپتال میں جا کے بٹھا دو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ساری ڈاکٹری واپس آ جائے گی نہیں آ جائے گی؟ تو دعوت تبلیغ میں نئی بھرتی نہیں ہو رہی، ہم سارے بھرتی شدہ لوگ ہیں. کہہ یہ رہے ہیں کہ جناب فوجی صاحب آپ کی بارڈر پہ ڈیوٹی تھی، آپ دکان پہ کہاں بیٹھ گئے آ کے؟ بابو صاحب آپ تو ڈائریکٹر صاحب ہیں، آپ چپڑاسی کی کرسی پہ کہاں بیٹھ گئے آ کے؟ آپ کے اندر تو ڈائریکٹر کی صفات دیکھ کے حکومت نے بھرتی کیا ہے، آپ چپڑاسی کی کرسی پہ بیٹھ گئے آ کے. تو تجارت کی محنت نے دعوت کی صفات کو دبا دیا، ذمہ داری کی محنت نے دعوت کی صفات کو دبا دیا، ملازمت کی محنت نے دعوت کی صفات کو دبا دیا. تو نئی بھرتی کوئی نہیں ہو رہی. ان غلط جگہ بیٹھنے والوں کہاں صحیح جگہ پہ آؤ. وہ ڈاکٹر کا گوبھی بیچنے کی ریڑھی چھوڑ، تو اب اسپتال میں جا کے بیٹھ، ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ بات تجربے میں آئی ہوئی ہے. ایک آدمی گنڈیریاں بیچتا تھا، اس کے پاس لوگ گشت کرتے کرتے پہنچ گئے. وہ 4 مہینے سلیقے کے ساتھ لگا کے واپس آ گیا، پھر گنڈیریاں بیچنے لگ گیا. اب یہ 4 مہینے لگانے سے پہلے جب گنڈیریاں بیچتا تھا تو اس کی ریڑھی پر جو گنڈیری خریدنے کے لیے آتا تھا اس پر یہ یوں نگاہ ڈالتا تھا کہ اس کی جیب سے 50 روپے بذریعہ گنڈیریاں میری جیب میں کیسے ہیں. پھر دوسرا گاہک آتا تھا، اس کی جیب سے 100 روپے بذریعہ گنڈیری میری جیب میں کیسے آئیں. صبح سے لے کے شام تک یوں ہی ہر ایک پہ نگاہ ڈالتا تھا. پھر سلیقے کے ساتھ 4 مہینے لگ گئے، پھر واپس آگے سے گنڈیری کی ریڑھی لگا لی. اب اس کی ریڑھی پر جو گنڈیری خریدنے آتا ہے اس پر یہ یوں نگاہ ڈالتا ہے کہ اس آدمی کو میں ساری دنیا میں دین پھیلانے کے لیے کیسے استعمال کروں. کیا ہو گیا؟ وہی آدمی ہے، وہی ریڑھی ہے، وہی گنڈیری کہا کہ اسے کیا ہو گیا؟ صفات پہلے سے موجود تھی، صحیح جا کے ٹھیک ہو. بس تبلیغ میں اتنی سی بات عرض کر رہے ہیں. دیکھو بھائی، اللہ رب العزت نے اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارا چناؤ کیا ہے، بغیر
درخواست کے چناؤ کیا ہے، وہ ساری صفات جو دعوت کے لیے درکار ہے ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن ہم نے کہیں اور جا کے ان کو لگا دیا، وہ نیچے دب گئے۔ اب یہ ٹھیک کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلام پاک میں ہم بتایا کہ آپ اسے کہہ دیجیے یہ ہے میرا راستہ۔ کیا ہے راستہ؟ اللہ کی طرف بلانا سوچ سمجھ کے ساتھ، اور کیا فرمایا؟ میرا بھی راستہ ہے اور میری اتباع کرنے والوں کا بھی راستہ ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کا یہ راستہ ہے۔ تو راستہ چلنے کے لیے ہوتا ہے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے لیکن راستہ نہیں کہا، حج روزہ زکوٰۃ بہت بڑے اعمال ہیں، راستہ نہیں کہا۔ یہ راستے میں چلتے ہوئے اعمال کرنے ہیں، ان کو راستہ نہیں کہا۔ آدمی اس دعوت کے کام میں راستے میں نہیں چل رہا اور نماز پڑھ رہا ہے، اچھی بات ہے، یہ ایسے جیسے راستے میں بیٹھ گیا، تو بیٹھنے والا چلنے والوں کے لیے رکاوٹ ہوتا ہے یا راستہ کھول؟ تو نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ راستے میں چلتے ہوئے اعمال ہیں۔ اس امت کا مزاج اور ہے، اس امت کا ایمان ناپنے کا پیمانہ اور ہے۔ اس امت کے ایمان ناپنے کا پیمانہ کیا بنایا؟ پہلی امت نے اپنی نماز حج و زکوٰۃ کر لیں گی، پاس ہو جائیں گے۔ یہاں کیا کہا؟ اگر برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روک دو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روک دو، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو آگے کیا کہا؟ دل سے برا جانو۔ اور آگے کیا کہا؟ اس کی تشریح میں کیا لکھا ہے کہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے، اس کے بعد ایمان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اب رائے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوتا۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہم گھر سے چلے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، راستے میں کتنے بے نمازی دیکھے، کتنے لوگوں کو اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہوئے دیکھا، ہمارے دل کے اندر بے چینی کی کوئی لہر اٹھی کہ نہیں اٹھی؟ سوچنا ہوگا بھائیو ہم کس ایمان کے ساتھ آ رہے ہیں۔ لہر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ایک جگہ جوتی رکھی، اب آپ نے جا کے وہاں دیکھا وہاں جوتی نہیں ہے، تو دل کے اندر کوئی لہر اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی؟ گھر سے چلتے ہوئے کتنے بے دینی، کتنے اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہوئے دیکھے، ہمارے دل کے اندر بے چینی کی لہر اٹھی کہ نہیں اٹھی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ فرمایا کہ ایسے سینے سے آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابلنے کی دھوڑ دھوڑ آواز آتی، ایسی بے چینی کہ امت کا کیا بنے گا؟ ہمارا دین پر چلنے کا معاملہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، ہماری ذات کے میں ساری انسانیت چھپی ہوئی ہے۔ ہماری ہدایت کی تعریف اور ہے، پہلی امتوں کی ہدایت کی تعریف اور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے غم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی بے چینی میں سے ہمیں کتنا حصہ ملا ہے؟ اپنی گردن جھکاتے ہوئے کیا اس ہمارے اس سجدے میں مجھے اس بات کا غم ہے کہ ساری انسانیت کی گردنیں کیسے جھکیں؟ بے چین، در در، لوگ دھکے دیتے، اونجڑیاں پھینکتے، کانٹے راستے میں بچھاتے، لیکن ان کے پیچھے 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 آخر وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنیا سے جانے کا وقت ہوا تو جبرائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام کو لے کے آئے اور اجازت مانگی اندر آنے کی، اور پھر پوچھا اسرائیل علیہ السلام میرے ساتھ ہیں تو آپ اجازت دیں تو میں روح نکال لوں؟ آپ وہاں پہلے میرے سوالوں کا جواب دیں، میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ اب تو میں ہوں، میرے بعد کیا بنے گا؟ پوچھ کیا ہو؟ یہاں سے گئے، اللہ پاک فرمایا کہ میں خوش کر دوں گا،
آخر وقت جب زبان سے الفاظ پورے نہیں نکل رہے تھے، 2 الفاظ، صلاۃ اور غلاموں کا خیال کرنا، اس میں سارا دین آ گیا، صلاۃ میں عبادات ساری آ گئی اور غلاموں کے خیال میں سارے معاملات آ گئے۔ اور جب اتنی بھی بات زبان سے نہ نکلی تو آخری 2 الفاظ تھے وہ صلاۃ صلاۃ صلاۃ۔ دوسرے بھائی دوستو، آج 95% امت دور ہے۔ ہم اپنی نماز پڑھ کے مطمئن ہیں، اس لیے ہم اور آپ عام انسان نہیں ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے اعلیٰ درجے، ایسے ساری انسانیت کا مکھن اللہ نے ہمیں بنایا ہے، وہ صلاحیتیں ہمارے اندر رکھی ہیں، لیکن بھائی دوستو ہم نے یہ صلاحیتیں کہاں لگا دی؟ یہ ایسا ہی ہے، ایک آدمی کے پاس کلاشن کوف ہے، اس نے نیت کی کہ میں نے اس سے مکھی نہیں مارنی، مکھی کا پر بھی نہیں گرانا، کلاشن کوف چلا کے مکھی کے ایک پر کا ایک سرا گرانا ہے۔ صلاحیتیں، قوتیں اتنی کہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی ہدایت کا میں ذریعہ بن سکتا ہوں۔ میں نے ایک 5 مرلے کے مکان میں ایک بیوی چند بچوں، اسے میں اپنے کو گرفتار کر لیا، انہی کی سوچ، انہی کی فکر، انہی کی قوت و صلاحیت کتنی اور لگائی کہاں؟ لیکن بھائی دوستوں یہ صلاحیتیں جہاں بیٹھے وہاں نہیں کھلیں گی آگے۔ اللہ نے ہمیں اپنے دین کی محنت کے لیے بڑا بنایا ہے، یہ صلاحیتیں اللہ ہی کے راستے میں جا کے کھلیں گی، یہ نماز پڑھنے سے نہیں کھلیں گی، تلاوت سے۔ اس کا کام ہی اور ہے۔ زمیندارہ سیکھنا تو کپڑے کی دکان پہ جا کے نہیں سیکھیں گے، اور کپڑا بیچنا سیکھنا تو ہسپتال میں ڈاکٹر کے پاس جا کے نہیں سیکھیں گے۔ ہر چیز کا اپنا میدان ہوتا ہے۔ جو سرمایہ ہمارا لٹا ہے، دین نکلنا بعد کی بات ہے، اور دین کا نکل جانا چھوٹا نقصان ہے، بڑا نقصان دین کی محنت کا چھوٹ جانا ہے۔ ایک آدمی بازار میں بیٹھا رو رہا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ کہ میں اس لیے رو رہا ہوں بازار میں چینی نہیں مل رہی کھانے کو، تو مٹھائی کہاں سے بنے گی، چائے میٹھی کیسے پئیں گے؟ اسے پکڑ کے لے گئے ایک دکان پہ، دیکھیے 70 گٹو جو نیلے نا سب چینی کے ہیں۔ پھر دوسری دکان پہ لے گئے، 100 گٹو جو سب چینی کے ہیں۔ انہیں دیکھ کر اور دھاڑے مار کے رونے لگ گیا۔ لوگوں نے پوچھا پہلے تو روتا تھا کہ چینی نہیں ہے، اب ہم نے تمہیں چینی دکھائی تو دھاڑے مار کے رونے لگ گیا، تجھے تکلیف کیا ہے، تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کہ میں آپ کو بات نہیں سمجھا سکا۔ کیا بات؟ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ چینی بننے کا ایک ہی کارخانہ تھا، اس کو آگ لگ گئی ہے اور اس کے ورکروں نے ہڑتال کر دی ہے، تو تم مجھے جو چینی دکھا رہے ہو تو چند دن کی مہمان ہے۔ یہ 5% نمازی جو دکھا رہے ہو تو چند دن کے مہمان ہیں، یہ 20 لاکھ جو حاجی دکھا رہے ہو چند دن کے مہمان ہیں۔ وہ محنت جس سے 100% نمازی بنتے، وہ محنت جس سے 100% جن پہ حج فرض حج کرنے والے بنتے، وہ محنت جس سے زکوٰۃ فرض 100% روزہ رکھنے والے بنتے، وہ کارخانہ ہی جل گیا، وہ ورکروں نے ہڑتال کر دی۔ تو بھائی دوستو مسئلہ یہ ہے، اللہ نے اس کام کے لیے ساری دنیا میں جو تباہی، بربادی، پریشانی آئی ہوئی ہے، وہ اس کی وجہ میں اور آپ، اللہ نے کامیابی دین کے اندر رکھی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور دین اس وقت آئے گا جب دین کی محنت ہوگی۔ اس امت کا جو بڑا حادثہ ہوا ہے، دین کا نکل جانا چھوٹا حادثہ ہے، اور دین کی محنت کا نکل جانا بڑا حادثہ ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جب کام شروع کیا تو میں واقعی جب گشت کے لیے گئے، وہ لاٹھیاں پکڑی ہوئی، حقہ پکڑا ہوا، گشت کر کے آ گیا، تو نماز پڑھا کر تو آتی نہیں۔ میں لوگوں اس پہ مولانا نے فرمایا انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آئے کا انقلاب؟ ایسی باتیں کر کے آ گئی کہ نہیں، دین کی محنت کے لیے جو نقل و حرکت بند تھی وہ آج چالو ہو گئی۔ پانی چلتا رہے صاف رہتا ہے، اور پانی اگر چلنا بند کر دے تو بدبودار ہو جاتا ہے۔ اس امت کا مزاج نقل و حرکت ہے، نقل و حرکت کے ساتھ عبادت جڑی ہوئی ہے۔ اس امت کا مزاج عبادت نہیں ہے، یہ پہلی امتوں کا مزاج تھا، عبادت نقل و حرکت کے ساتھ ہے۔
اس لیے بھائی دوستو، اللہ نے ہمیں قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو ذمہ دار بنایا ہے اور ساری انسانیت تک پہنچنے کی صلاحیت ہمارے اندر رکھی ہے. تو اس پر تم اللہ کا شکر کریں کہ اللہ ہمیں ایسے ماحول میں لے آیا جہاں اس بات کی کوئی احساس ذمہ داری کی بات ہوتی ہے، کو سنتے ہیں. لیکن جیسے کرنا چاہیے تھا اور جو وقت کا تقاضا ہے اور جو انسانیت کا حال ہے، جو امت کا حال ہے، اس کے اعتبار سے میں نے اپنی قوت و صلاحیتوں کو ویسے نہیں لگایا، ویسے نہیں کھپایا. اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں. اب معافی کا طریقہ کیا ہے؟ ایک ہے استغفار کرنا، ایک ہے توبہ کرنا. استغفار سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ غلطی کر لی، معاف. ایک آدمی نے اشارہ توڑا، چلانا ہو گیا، اب انہوں نے کہا جی معاف کر دو. اس نے یہ نیت نہیں کہ میں نے آئندہ پھر اشارہ نہیں توڑنا، آئندہ یہ نہیں کرنا. اسے کہتے ہیں استغفار. توبہ اسے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرنا. ہمارا استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے؟ ہم اپنی قوت صلاحیتیں جہاں لگا رہے ہیں، کھپا رہے ہیں اور جتنا وقت اس کام کو دے رہے ہیں، اگر ہم اس پہ مطمئن ہیں کہ کافی ہے تو استغفار ہے. اور اگر اس سے بڑھنے کا آگے پروگرام ہے پھر توبہ ہے کہ اللہ ہم غلط راستے پر، ہم غلط جگہ اپنے صلاحیتوں کو لگا بیٹھے، اپنی قوتوں کو غلط جگہ لگا بیٹھے، اب صحیح لگائیں گے. اور وہاں نہیں لگائیں گے جس کے لیے تو نے ہمیں نہیں بھیجا، وہاں نہیں لگائیں گے، وہاں لگائیں گے جس کے لیے تو نے ہمیں بھیجا. تو آگے بڑھنا. اس لیے بھائی یہ کام ہماری ضرورت بھی ہے، ہماری ذمہ داری بھی ہے. ساری انسانیت تڑپ رہی ہے، راستہ نہیں مل رہا، اندھیرے میں ہاتھ مار رہے ہیں، لسی بلو کے مکھن نکالنا چاہ رہے ہیں، چھاننے میں پانی اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں. کتنا ہوگا؟ مسائل حل ہوں گے ہی نہیں، راستہ ہی نہیں ہے. ایک ہی راستہ ہے اور راستے کے پر پڑھنا، راستے پر ڈالنا اور راستے پر ڈالنے والے بنانا ہر کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری. اس لیے ہم اپنے حال پہ بھی رحم کھائیں اور ساری انسانیت پہ رحم کھانے کی ضرورت ہے. تڑپ رہی ہے انسانیت، کوئی راستہ نہیں مل رہا. ہمارے پاس علاج ہے اور اس کی پریشانی کا اثر ہم پہ بھی آیا ہے. ایک پل ٹوٹ جائے نا تو ایک وہ متبادل راستہ بناتا ہے. پل جو ٹوٹا ہوا ہے، اور وہ جو سائڈ ٹریک ہوتا ہے متبادل راستہ تو ایسے کچا پکا ہوتا ہے. اب اس کچے پکے راستے پر سے 30 صاحب کی گاڑی جائے گی تو دھچکے لگیں گے نہیں لگیں گے، اور مولوی صاحب کی گاڑی جائے تو دھچکے لگیں گے نہیں لگیں گے، اور ڈاکو کی گاڑی جائے تو دھچکے لگیں گے نہیں لگیں گے، اور بدماش کی گاڑی جائے تو دھچکے لگیں گے نہیں لگیں گے. اصل پل ہی ٹوٹا ہوا ہے اللہ سے تعلق کا. تو اللہ کی نافرمانی ہے، اس سائڈ ٹریک میں ہم بھی گرفتار ہیں. راستہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ساری دنیا میں قیامت تک آنے والے انسان اللہ کی ذات سے تعلق قائم ہو جائے. اس کے لیے ساری دنیا میں پھرنا. تبلیغ میں یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ بچے چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ کے، نہیں کہہ رہے. نہ یہ اسلام ہے، نہ شریعت ہے، نہ صحابہ نے کیا. کہہ یہ رہے ہیں کہ اس کام کو آگے رکھو اور اپنی باقی ضروریات کو نمبر 2 پہ رکھو. کوئی اتنی سی بات ہے. اب معاملہ ذرا گڑبڑ ہے. اب یہ نمبر 2 پہ، باقی 1 پہ. جب یہ کام 1 نمبر پہ آ جائے گا تو اللہ کا ہدایت کا نظام حرکت میں آ جائے گا. صحابہ نے اس کام کو نمبر 1 پہ رکھا. شادی ہوئی، اللہ کے راستے میں نکل گئے. غسل بھی نہیں کیا، فرشتے غسل دینے آ گئے. بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دو. جنگ کا پاسا پلٹ کے پھر بیڑیاں باندھ لیا آ کے. پیٹ پہ صحابہ نے پتھر باندھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھے ہیں. اس کام کو اوپر رکھ.
اس کے لیے بھوک کی قربانی، اس کے لیے جان کی قربانی، اس کے لیے مال کی قربانی، اس کے لیے بچوں کی قربانی، اس کے لیے بیوی کی قربانی، ہر قربانی دینے کو تیار، لیکن اس کام کو پیچھے رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ 23 سال میں ساری دنیا ایک انقلاب آ گیا۔ تو راستہ آسان ہے، جیسے میں نے شروع میں بات کی، اپنے جسم کا استعمال کرنا، جسم ہمارے قبضے میں، اور قبضے کا استعمال کرنے کے دل کو ٹھیک کرو، اور دل کو ٹھیک کرنے کے 4 راستے ٹھیک کرو، اور 4 راستے ٹھیک کرنے کے اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگاؤ بنیادی طور پر۔ پھر 4 مہینے لگ جائیں تو پھر دوڑ لگاؤ 7 مہینے کی، سال کی، اندرون کی، بیرون کی۔ اچھا، جب تک تشکیل، اب میری آخری بات ہے، جب تک تشکیل نہ ہو جائے، یہاں سے تو اٹھ کے پیچھے نہ جائے نماز پڑھنے۔ آپ جتنی دیر اب تک بیان ہوتا رہا سارے بیٹھے، کوئی ہلا تو نہیں۔ جب تک تشکیل مکمل نہ ہو جائے اور یہاں سے اعلان نہ ہو جائے، ہم مجمع کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے معاون بنیں۔ چاہے جائے کہ ہم ان کے دشمن بن جائیں، ہم اٹھ کے جائیں، 1 اٹھے گا، 2 اٹھے گا، جب تشکیل شروع ہونے اب بڑے بڑے پاڑے بن جاتے ہیں۔ یہ 20 آدمیوں کی جگہ خالی ہو گئی، 30 کی جگہ خالی ہو گئی، بظاہر ایسے نظر آتا ہے یہ تشکیل کے لیے جا رہے ہیں، او پیچھے کون۔ ایسے نہیں کرنا آج۔ تم اتنی دیر ساتھ بیٹھے ہوئے نا، صرف وہ اٹھے گا جس نے اپنا نام پیش کرنا ہے، باقی سارے ہم بیٹھے رہیں۔ نکلنے والوں کے ہم معاون بنیں گے تو ان کا نکلنے میں ہمارا بھی سبب پڑے گا۔ اب ہمت حوصلوں کے ساتھ فرماؤ کہ اللہ کے راستے میں نقد صبح سے 4 مہینے کے لیے اور چلنے کے لیے کون تیار؟ جماعتیں نکالو، اپنا رخ بدلو، اپنا کام بدلو، اس محنت کو اوپر لاؤ، اپنی ضروریات کو نیچے لاؤ۔ کوئی اتنی سی بات ہے۔ ہاں جی، اس دفعہ ہمارا اجتماع میں شرکت نہیں ہے، لیکن خروج کے اعتبار سے ہماری اس میں شرکت ہے، تو اس کے اعتبار سے جماعتیں لکھاؤ۔ آپ حضرات نے اکتوبر تک اہداف بنائے، جماعت اکتوبر تک کتنی جماعتیں دیں گے، اس اعتبار سے لکھائیں۔ صبح سے جو تیار نہیں ہو گئے اب نیت کرو کہ ہم نے صبح سے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ جی ہمت کریں، صرف نام لکھانے والے اٹھے، بالکل اور کوئی نہ اٹھے۔ اللہ آپ کو برابر کا اجر و ثواب دے گا۔ ہاں جی، صبح سے فرمائے نقد کی چلا چلا فرما دیں جی، ان مساجد سے جماعتیں تیار ہیں وہ بھی لکھا دی جائیں۔